من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، اس دعوت پہ آزمائشیں، مشکلات، قربانیاں اور ابراہیم علیہ السلام کا توکل، عقیدہ، استقامت، صبر، یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور قرآن مجید آیتوں کی آیتیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چل رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنا کے بتا رہا ہے کہ لوگوں اگر دین کا کام کرنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو ضرور پڑھو، ان کی آزمائشوں کو ضرور پڑھو، اور اس بات کو جان لو کہ جو میرے راستے پہ چلے گا اس کو مشکل ضرور آئے گی، اور اس بات کا یقین کر لو کہ جو میرے راستے میں چلے گا میں اس کو ضائع نہیں کروں گا. مشکلات آئیں گی ضرور، آزمائشیں آئیں گی ضرور، مگر میری مدد ان آزمائشوں سے بڑی ہوگی. میں تمہارے ساتھ ہوں گا. گھبرانا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، دل کو چھوٹا نہیں کرنا، ہمت کے ساتھ چلنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بتا بتا کے، ابراہیم علیہ السلام ہے، سارے نبی ہیں، ان کی دعوت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ان کی زندگی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور بعد میں آنے والوں کو حوصلہ دیتے ہیں. دل میں چھوٹا کرنا، حالات کا نام لے کے، مشکلات کا نام لے کے، پابندیوں کے تذکرے کر کے اپنی دعوت کو کھوٹا مت کرنا، اپنی منزل کو بھلانا مت، اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹنا، آگے بڑھنا. رستہ ہم دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. رستہ ہم دیں گے، تمہارا رستہ کوئی نہیں روک سکے گا جن کو ہم رستہ دیں. یہاں آزمائشیں آنی ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ تو نبی آزمائے گئے، سب سے لاڈلے اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، سب سے برگزیدہ اور پسندیدہ نبی تھے، اور سب سے زیادہ امتحان نبیوں کے. ابراہیم علیہ السلام کی ترجمے میں یہ بتا رہا ہوں، آسانی نہیں بیان کی گئی قرآن میں، تنگیاں بیان کی گئی ہیں، تکلیفیں بیان کی گئی ہیں، آزمائشیں بیان کی گئی ہیں، ہجرتیں بیان کی گئی ہیں، مگر وہ اللہ کے بندے ہر موقع کو اپنی دعوت کا موقع بنا لیتے تھے. کافر ان کو گھیرنا چاہتے تھے، وہ کافروں کو گھیر لیتے تھے. وہ ان کو سزا دینا چاہتے تھے، وہ اس سزا کو دعوت بنا لیتے تھے. آج بھی مسلمان اگر یہ سوچ لیں کہ ہم نے رستہ نکالنا ہے، یہ کافر آپ کا رستہ بند نہیں کر سکتے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو اللہ کے رستے پہ چلتے ہیں، زمین پہ ان کے رستے بند کرنے والے کوشش کرنے ان کے رستے آسمانوں سے کھلتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو بے شمار، ان گنت، بے حساب رستے دیتے ہیں جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. ان نیک لوگوں کے ساتھ ہم ہیں. یہ کیوں پریشان ہے؟ یہ کام کریں. کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہوں.
اور رستہ بھی میں دوں گا، یہ تمہارے 2 رستے بند کریں گے، میں تمہیں 100 رستے دوں گا، یہ تمہارے 100 رستے بند کریں گے، میں تمہیں بے شمار رستے دوں گا، تم گن نہیں سکو گے، میں اتنا کام کا رستہ تمہیں دوں گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو پڑھتے چلے گئے۔ ابا جی سے بات شروع ہوئی ہے رستہ بند کرنے کی، حکمرانوں تک گئی ہے، مگر جتنے رستے بند کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ رستہ کھول دیتے تھے۔ تو کبھی یہ نہیں کہنا کہ کام کا رستہ بند ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں، ہمیں صرف کام کرنا ہے، رستے اللہ تعالیٰ دے گا۔ مشکلات، آزمائشیں، امتحان کبھی مسلمانوں کو ضائع نہیں کرتی، یہ کچھ دے کے جاتی ہیں، لے کے نہیں جاتی۔ تو فرمایا سب سے زیادہ نبی آزمائے گئے، پھر جو ان کے ساتھ تھے وہ آزمائے گئے، جو دین میں پختہ ہوتا گیا اس کی آزمائش بڑھتی گئی، جو دین میں کمزور ہوتا گیا اس کی آزمائش کم ہوتی گئی۔ جو دین میں جس قدر زیادہ پختہ ہوگا اتنی آزمائش زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آزمائشیں یوں آئیں گی جس طرح پانی اونچی جگہ سے نیچی کی طرف آتا ہے، اس طرح بھوک بھی آئے گی، بیماریاں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، حدیثوں میں لکھا تیار ہے۔ ایک حدیث میں بیان کیا اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اس کی طرف تکلیفیں آتی ہیں، آسائشیں نہیں آتی، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ چپ دیتا ہے۔ پڑھیں، سارے نبیوں کو پڑھیں، آسانی کی زندگی آخرت میں ملی ہے، دنیا میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، کیا ملے گا؟ اور سب سے زیادہ آزمائش نبیوں پہ آئی، مگر کسی نبی نے آزمائش کا نام لے کے اپنا کام روکا نہیں ہے، آگے بڑھے، اور پھر اللہ نے ان کی دعوت کو عام کر دیا۔ بندے تھوڑے سے تھے، وسائل کوئی نہیں تھے، دشمن کے پاس سب کچھ تھا، کوئی مقابلہ ہے فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، نمرود کا کوئی مقابلہ ہے، آپس میں کوئی بات بنتی ہے؟ اس کے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس کچھ نہیں، مگر دلیل کی قوت ہے، ایمان کی قوت ہے، توحید کا اجالا اپنے پاس ہے۔ بت توڑ دیے، میں نے جہاں پچھلے جمعے چھوڑا تھا بت توڑ دیے، ڈرے ہی نہیں، بھاگے ہی نہیں، چھپے ہی نہیں، سامنے آ کے کہتے ہیں ہاں اس سے پوچھو نا بڑے سے اگر یہ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہم نے ان کو اونڈے منہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بات کی، ہم نے ثم نكسوا علی رؤوسہم، ہم نے ان کے ساتھ نیچے کر دیے، ٹانگیں اوپر کر دی، اونڈے منہ کر دیے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ان کے منہ سے کہلوایا ہے ابراہیم کیا تو نہیں جانتا کہ یہ بول نہیں سکتے؟ جو پوچھتے تھے وہ کہہ رہے تھے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم کیا تجھے معلوم نہیں کہ یہ بول نہیں سکتے؟ جو مانگتے تھے وہ کہہ رہے تھے یہ بول نہیں سکتے، ان کے منہ سے کہلوایا کہ ہماری، اور وہ سر جھکا کے بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے ہم ہی ظالم ہیں، اپنے آپ کو ملامتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ابراہیم تجھے پتا تو ہے یہ بولتے تو کوئی نہیں۔ پھر ان کو دعوت دیتے جان پہ بنی ہے، قطع کہ سزا ملنی ہے، مگر سزا کی فکر نہیں ہے، اللہ کی توحید کی فکر ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا اس کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے دین کی آواز سر بلند ہو جائے اس کا احساس ہے۔ یہ نہیں کہتے میرے ساتھ کیا کرنا، معاف کر دو، چھوڑ دو، میں چھوٹ گیا، میں نہیں اب کروں گا، ہمارے کتنے، میں اب نہیں کروں گا۔ اگر دعوت کے نتیجے میں مشکلات آنی ہیں، دعوت کے نتیجے میں پابندیاں آنی ہیں، اگر دعوت کے رستے بند ہونے، میں نہیں کرتا، حالات سازگار ہوں گے تو کام کریں گے، اس طرح کے مشکل حالات میں ہم نہیں چل سکتے، بڑے لوگ ہیں، مگر وہ اس وقت میں کہ جب وہ گھیرا کر کے کھڑے ہیں، وہ پوری حکومت ہے اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے، کوئی دوسرا بندہ ساتھ نہیں ہے، اکیلے ابراہیم علیہ السلام، سب نے گھیرا ہوا ہے، سوال جواب چل رہے ہیں،
کے منہ سے کہلواتے کہ بول نہیں سکتے، ڈرے نہیں، کہتے اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم پہ بڑا ہی افسوس ہو، تم اللہ کے علاوہ ان کو پوچھتے ہو جو بولتے نہیں۔ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو اللہ کے سوا؟ عقل نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس دلیل تھی، دعوت تھی، ان کے پاس طاقت تھی۔ میرے بھائیوں، طاقت ہار جاتی ہے اور دعوت جیت جاتی ہے، یہ جملہ زندگی میں یاد رکھنا ہے۔ طاقتیں ہار جاتی ہیں، دعوت دینے والے جیت جاتے ہیں۔ نمرود کی طاقت تھی، اس نے جواب نہیں دیا، اسے کہا نا اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ اللَّهَ، تجھ پہ بڑا ہی دکھ ہو، افسوس ہو، دکھ ہو تم پہ، تم اللہ کے علاوہ کیوں ان کی پوجا کرتے ہو؟ افلا تعقلون، تم عقل کوئی نہیں؟ اس نے دلیل کا جواب دلیل سے دیا یا سزا سے؟ قالوا حرقوه، کہنے لگا اس کو جلا دو، یہ ہمارے معبودوں کو توڑ چکا، توڑ کے بھی ہمیں دعوت دیتا ہے، یہ توڑ کے بھی بھاگا نہیں ہے، یہ توڑ کے بھی کہتا ہے اس بڑے سے پوچھو اگر یہ بول سکتا ہے، یہ توڑ کے بھی ہمارے سامنے کھڑا ہے، بھاگا نہیں ہے، اسے کوئی بداہنت نہیں ہے، اسے کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ ہمارے کئی لوگ پھر تو ہمیں اپنے کام پہ افسوس ہی کرنا چاہیے، اگر ان کاموں کے ساتھ مشکلات ہی آنی چاہیے تو مجھے تو اپنے کام پہ بڑا دکھ ہے۔ جن کو دکھ ہے وہ ضائع کر گئے، جو کہتے ہیں اس رستے میں ہوتا ہے ہونے دو۔ تاریخ ہے اسلام کی، تاریخ ہے قرآن کی، تاریخ ہے انبیاء کی، تاریخ ہے مسلمانوں کی، جو بھی دعوت کے لیے چلے، جو بھی توحید کے لیے چلے، جنہوں نے جہاد کے پرچم اٹھائے، ان کی زندگی آسان نہیں تھی۔ یہ موجوں کا رستہ نہیں ہے، یہ تو طوفانوں کی موجوں کا رستہ ہے، یہ مزے کی زندگی نہیں ہے، یہاں قربانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اذیتیں ہیں، صبر ہے، استقامت ہے۔ بعد اوقات صرف بندہ اپنے منہ سے جملہ بول کے اپنا اجر ضائع کر دیتا ہے، کہہ رہے قالوا حرقوه، جلاؤ اس کو، ابھی کہتے نہیں معاف کر دو یار، میں اب نہیں کروں گا، اچھا تم مجھے کہیں اور جانے دو، اب مجھ سے وعدہ لے دو، اب نہیں میں بات کروں گا۔ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کر سکتے ہو۔ انہوں نے یہ کہا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ مسلمانوں دشمن کچھ بھی کہے، ہمیں ایک ہی بات کہنی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا اللہ۔ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 دفعہ یہ پڑھا گیا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ خندق کا دن تھا، منافقین نے آ کے کہا، جب لوگوں نے ان سے کہا تمہارے گرد فوجیں جمع ہو گئی، تمہارے گرد لشکر جمع ہو گئے، ڈر جاؤ۔ اور ایمان والوں کے گرد جب گھیرے ہوتے وہ ڈرتے کہ فزادہم ایمانا، لوگ کہہ رہے تھے کہ تم ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا ایمان بڑھ گیا۔ وہ مقابلے سامان سے نہیں کرتے، وہ مقابلے ایمان سے کرتے۔ جب دشمن سامنے آ جائے وہ سامان نہیں دیکھتے، وہ ایمان دیکھتے۔ لوگوں نے کہا ڈر جاؤ، دیکھو پوری دنیا تمہیں گھیر رہی ہے، ساری دنیا تمہارے پیچھے پڑی ہے، سارے تمہیں روکنا چاہتے، بس کر دو، ڈر جاؤ۔ ان الناس قد جمعوا لكم، دیکھو تو صحیح سارے تمہارے گرد ہیں، دنیا کا ہر کافر ملک تمہیں روکنا چاہتا ہے، ہر طاغوت تم پہ پابندی لگانا چاہتا ہے، سب تمہاری زبان بند کرنا چاہتے ہیں، سب تمہارے کاموں کو روکنا چاہتے ہو، بس کر دو۔ لوگوں نے کہا بس کرو، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، اور ڈرتے نہیں ہو، تمہیں خوف نہیں آتا کہ دنیا تمہارے پیچھے ہے؟ اب تو چپ رہو، اب تو اپنے کام بند کرو، اب تو یہ کہنا بند کرو کہ اللہ ایک ہے، ہم صرف اسی سے ڈرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ ہے، ہمیں کسی اور کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم جیئیں گے بھی اس کے لیے، ہم مریں گے بھی اس کے لیے، ہماری زندگی
डॉलर कहाँ चला गया, पाबंदियां कहाँ चली गई, अमेरिका नाराज हो जाएगा, दुनिया हमें परेशान करेगी, हमारे घेरे करेगी, बस करो। अल्लाह ताला कहते हैं उनको डराया जाता था, वो कहते उनका क्या था, फसादहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ने लगा। और क्या कहते थे, वक़ाल हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, वो हमें किसी की कोई परवाह नहीं, और कहा उन्होंने हमारा अल्लाह हमारे लिए काफी है, बेहतरीन कारसाज है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारा रब हमारे काम बनाएगा। जिस दिन मुसलमानों का ये यकीन हो गया कि काम कौन बनाएगा, रास्ते कौन देगा, मदद कौन करेगा, रिस्क कौन देगा, हमें माली बहरानों से कौन निकालेगा, हमें हुकूमती मुश्किलात से कौन निकालेगा, हमारे सियासी ये सारी जो जितनी गड़बड़ है इसका हल किसके पास है, अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला कहता ठीक नहीं होना, उन्होंने कहा था अल्लाह हमारा कारसाज है। हमारा अकीदा फंसा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकीदा क्लियर था। अल्लाह ताला कहने लगे अगर इब्राहीम को कहता है मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है, बड़े मुफस्सिरीन को मैंने पढ़ा, तारीख़ अंबिया पढ़ी, सारे ये लिखते हैं कि अल्लाह ताला की सुन्नत में ये है नहीं कि अल्लाह ताला कोई काम डायरेक्ट कहे। अल्लाह ताला जिब्राईल अमीन को भेजते हैं, फरिश्तों को भेजते हैं, बारिशों को बरसा देते, हवाओं को चला देते, कुछ काम करते, बारिश बरसती, आग बुझ जाती। अकल के इतने अंधे थे, इतनी आग जला दी कि उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंक नहीं सकते थे, उसके करीब नहीं जा सकते थे। मैं एक और बात दरमियान में कहूं, अकीदा भी ठीक रखना और किरदार भी ठीक रखना। एक बंदा गलती करता है, नस्लें भुगतती हैं, और एक बंदा सही काम करता है तो उसकी नस्लें याद रखी जाती हैं। अम्मा जी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक बच्चा था, एक नेज़ा था। उन्होंने उनसे पूछा किस लिए, कहती मैं इससे छिपकली मारती हूँ, छिपकली को मारने के लिए मैंने रखा है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग पे फूंकती थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम्हें छिपकली दिखे इसको मार दिया करो। आज तक छिपकली अपनी नस्लों में भुगतती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग पे फूंक मारती थी। आज तक छिपकली मारने का हुक्म है। इसकी सजा क्या, इसकी किसी बड़ी दादी ने फूंक मारी थी, नस्लें भुगतती। एक किरदार चूंटी का है चूंटी, छिपकली से छोटी है, अपनी कौम की खैर खा बनी, कुरान में आयत आ गई, सूरत आ गई। मैं कभी दुआ करता हूं या अल्लाह जो काम हुदहुद ने किया, एक परिंदे ने किया, तो मुसलमानों को तौफीक दे, मुशरिक तरीन कौम का इस्लाम लाने का सबब एक हुदहुद बने। आज कितने लोग हैं जो कहते हैं मेरी वजह से कोई बंदा मुसलमान नहीं हुआ। मैंने कभी दावत नहीं दी। एक हुदहुद इतनी परेशान हुई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तू कहाँ गायब थी, मैं तुझे ज़िबा ना कर दूं, मैं तेरे टोटे ना करूं। वो कहती मेरी बात तो सुने, मैं कौन देख के आई हूँ। वो तो सूरज की परस्तिश करती है, उनकी एक तख्त है, उसकी एक मलका है, मैं शिप कह के आई हूँ। एक हुदहुद ने आके कारगुजारी बयान की और पूरी कौम मुसलमान हो गई एक हुदहुद के साथ। इतना सा परिंदा अबाबील है, किरदार अदा किया है अबरहा के लश्कर के खिलाफ। अल्लाह ने कुरान में नाम लिया अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। हमने उनकी तरफ इतने परिंदे भेजे अबाबील। 6 फुट का बंदा काम करे, अल्लाह ताला इसको तौफीक दे, ना काम करे, अल्लाह ताला कहते हैं हमने अबाबील से काम नहीं लिया, हमने चूंटी से काम नहीं लिया। उन हाथियों की तारीफ की हदीसों ने जो अबरहा लाया था, तो मक्के को मुंह नहीं करते थे। अगर यमन को जाता तो जाते थे, मक्के की तरफ जाता तो कट जाते थे, बैतुल्लाह की तरफ नहीं बढ़े। जाने देनी है, वो हाथी भी नहीं गए थे। काम करें, ऊंटनियां सालेह अलैहिस्सलाम की कुरान में तस्करे। किसी को कुत्ते की तशबीह दी है,
مثالیں سب کی ہیں، کہیں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی مثال ہے، کہیں کتے کی مثال ہے، کہیں گدھے کی مثال ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جانوروں کو بیان کرتا ہے، جو چھپکلی، ایک چھپکلی نے غلطی کی ہے پوری نسل بھگتتی ہے، مارنے کا حکم، یہ عقیدے کا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کسی فرشتے کو منجنیق بنائی، پھینکنے لگے، نہ بارش آئی، نہ ہوا آئی، نہ آگ بجھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا مسئلہ ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتے تو بس کہتے کن فیکون۔ آگ چل رہی تھی، بجھائی نہیں ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ بارش ہوتی۔ انسان کی عقل کب مانتی بارش ہوتی اور آگ بجھتی، ہوا آتی اور آگ کو اڑا کے لے جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے، ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا لیتے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، کہا نہیں ہم کچھ اور کر کے دکھائیں گے، آگ چلتی رہے گی، آگ کو نہیں بجھنے دیں گے۔ لوگوں دیکھو گے تم، یہ آگ جو پہاڑوں کی طرح ہے، جس کے قریب نہیں جاتے، جس کی تپش اتنی ہے کہ یہ قریب نہیں جاتے، منجنیق بنائی ہے، چولہا بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے۔ کیا ایمان، اللہ کی قسم، کوئی ہوتا تو ڈر جاتا۔ جیل کی سلاخیں نہیں ہیں، قید و بند نہیں ہے، سیدھی سیدھی آگ ہے، مگر کیا عقیدہ اور کیا ایمان اور کیا توکل ہے۔ کہتے ہیں حسبی اللہ، حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، پرواہ نہیں ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کہا پھر ابراہیم واقعی میں کافی ہوں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ہم نے جبرائیل سے نہیں کہا کہ اس کو ٹھنڈا کر، ہم نے پھر کسی فرشتے سے نہیں کہا کہ اس کو بجھا دے، قلنا، پھر ہم نے خود ہی کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، کونی کن، اللہ کا کن تو فیکون، کونی ہم نے، ہو جا برتن ٹھنڈی، سلامتی والی، سردی نہ لگا دینا، اتنی ٹھنڈی اور منجمد نہ ہونا کہ ابراہیم کو سردی لگے، اتنی ٹھنڈک ہو کہ اس کو سکون ملے، سلامتی ملے، کہیں ٹمپریچر مائنس ہو جائے اور اس آگ میں برف بن جائے، ابراہیم کو تکلیف ہو، نہ آگ سے تکلیف دینی، نہ ٹھنڈک سے تکلیف دینی، اس کو سلامتی۔ ارادو بھی کیدن، مسلمانوں یہ دعوت ہے ہمارے لیے، ارادو بھی کیدن، انہوں نے تو اس کے خلاف سازش کی تھی۔ ان کافروں کو کہو تمہارے باپ دادا سازشیں کرتے ہیں، کرو، فجعلناہم الاخسرین، ہم نے ان کو کیا بنا دیا، سازش کرنے والوں کو، گھاٹے والے، خسارے والے، نقصان والے۔ وہ چاہتے تھے ابراہیم ختم ہو جائے علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام زندہ رہے، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے تو کہا تھا ایک سازش کے ذریعے، ایک شرارت کے ذریعے اس کو ختم کریں، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ابراہیم کامیاب ہو گئے، وہ ناکام ہو گئے۔ مسلمانوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جو بھی سیرت ابراہیمی پہ چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے خلاف کھڑا ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ نکلے آگ سے، بڑے حدیثوں اتنی مشکل دیکھی ہے، اب تو چپ کر جانا چاہیے، اب تو بات نہیں کرنی چاہیے، اب احتیاط کرنی چاہیے، اب کچھ نہیں کہنا چاہیے، اتنا کچھ تو دیکھ لیا، نکلتے کے ساتھ پھر دعوت، نکلتے کے ساتھ پھر دعوت، لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین۔ اور تم کس کو مانتے پھرتے ہو؟ کبھی بتوں کی مخالفت، ابھی اپنے رب کا تعارف کراتے ہیں لوگوں کو۔ الذی خلقنی، وہ اللہ ہے نا جس نے ہمیں پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، جو میں دعوت دیتا ہوں، جو مجھے ہدایت ملی ہے یہ اس نے دی ہے، یہ ہدایت میری نہیں ہے، یہ ہدایت اس نے دی ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کوئی مانگ لے، الذی خلقنی فہو یہدین۔ لوگوں سنو تو صحیح، میں کس اللہ کی دعوت دیتا
کیا اور وہ یہدین، اس نے ہدایت دی ہے. والذی وہ یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. روٹی روزی کافر کے پاس نہیں ہے. وہ یطعمنی، وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے. ویسقین، پیاسے کو پانی وہ پلاتا ہے. آگے منظر بدل دیا. فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ہمارے ڈاکٹر سمجھتے صرف کہ لکھنے کے لیے ہے کلینک کے اوپر، اور یہ کلینک کی دعا نہیں ہے، یہ عقیدہ ابراہیمی ہے. بیماری اپنی جانب کر لی، شفا اللہ کی طرف سے. حالانکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے، مگر اللہ کا ادب اتنا کیا، احترام اتنا کیا. فَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا تو اللہ کے امر سے ہوں، مگر یہ نہیں کہ اللہ بیمار کرتا. فَإِذَا مَرِضْتُ، تاکہ اللہ کا ادب. فَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں مریض ہوتا ہوں. فَهُوَ يَشْفِينِ، تو مجھے شفا دیتا. آج مسلمانوں میں آدھے عقیدے کی خرابیاں شفا کی وجہ سے. یہ جتنے دھاگے، جتنے دام، جتنی پیریاں مریدیاں، یہ سب شفا کے چکر. جتنے بابے، جتنے سلسلے، سب شفا کے لیے 4000 سال پہلے گئے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ ایک اللہ ہے جس نے شفا دے دی. والذی وہ یمیتنی والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی ہے جس نے مجھے مارنا ہے اور پھر مار کے پھر مجھے کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا. وہ اللہ ہے. والذی اطمع یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہ اللہ ہے، وہی ہے جس کے بارے میں مجھے لالچ ہے. یا اللہ یہ لالچ ہمیں بھی مل جائے. ہمارا لالچ پیسے ہے، ہمارا لالچ گھر ہے، ہمارے لالچ کاروبار ہے. ابراہیم علیہ السلام کا لالچ کیا ہے؟ ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. اطمع، مجھے لالچ ہے، ان یغفر لی، کہ وہ مجھے بخش دے، میری خطاؤں کو بخش دے. قیامت کے دن اتنی قربانیاں دے کے بھی فکر کیا لگی ہوئی ہے؟ میرے گناہ بخش دے. پورا پیچھے سے پڑھتے آتے ہیں، اس نے مجھے پیدا کیا، شفا دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سب کچھ. میں مروں گا تو زندہ وہ کرے گا. آگے کہتے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اللہ تو وہ ہے جس سے مجھے لالچ ہے، مجھے طمع ہے کہ وہ مجھے بخش دے. میری خطاؤں کو خطیئتی، میری خطائیں بخش دے یوم الدین، حساب کے. کہتے ہیں مجھے تو سارے کام سے ایک سروکار ہے، میرے گناہ بخش دے. ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک بیٹا دے دے. یہ دعائیں کرتے ہیں. وہاں سے نکلے، جب کوئی نہیں مانا کہتے چلو چلتے ہیں. شام چلے گئے. نبیوں کی سرزمین ہے، عراق بالکل خالی تھا. یہ زرخیز، درخت، جنگل، آبشاریں، چشمے، خوبصورت ترین علاقہ، مگر علاقے نہیں چاہیے تھے، دعوت چاہیے تھی. عراق کے مقابلہ شام کی خوبصورتی، شام کی پہاڑ، مگر وہ دنیا کی پہاڑیں ڈھونڈتے کیا تھے؟ شام میں کام نہیں بنا، جو مصر چلتے. پیدا عراق میں ہوئے تو پہنچے اس آگ میں جلنے کے واقعے کے بعد شام. ہر وقت کبھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اللہ تو مردہ کو زندہ کس طرح کرے گا؟ میں کہہ تو بیٹھا ہوں کہ تو مجھے، پھر جب میں مروں گا تو زندہ، اللہ مجھے بتا تو صحیح. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور جب کہا ابراہیم نے اے اللہ تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا؟ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تجھے کوئی یقین نہیں ہے؟ قَالَ بَلَىٰ، یقین پکا ہے. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اللہ اطمینان قلب چاہتا ہوں، عین الیقین چاہتا ہوں. علم الیقین تو ہے، عین الیقین چاہتا ہوں، اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن، 4 پرندے لے، ان
کو اپنے ساتھ مانوس کر پھر ان کے ٹکڑے سے پہاڑوں پہ پھینک، پھر ان کو آواز دے تو تیری طرف دوڑتے آئیں گے، ان کو گلا ملا کے ان کو پھینک دے، ان کو الگ الگ کو ایک کر کے ان کے ٹکڑے پھینک، ہم ٹکڑوں میں سے زندہ کریں گے۔ عالم ان اللہ عزیز الحکیم، جان لے کے غلبہ اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ابراہیم علیہ السلام کا ایمان پکا کرتے تھے، نشانیاں دے دے کے، کبھی سورج، کبھی چاند، کبھی ستارے، کبھی بت، کہ ابراہیم کھڑے ہیں۔ آج بھی جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پانے کی کوشش کرے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو شام نے دیکھا کہ یہاں تو کام نہیں بنتا، چلو مصر چلتے ہیں۔ مصر میں گئے تو سارہ علیہ السلام ساتھ، بادشاہ وہاں کا، خوبصورت عورتوں کا رسیہ، جو خوبصورت عورت ملی قابو کر لی، بڑی آزمائش ہے۔ یہ جو میں آزمائش بیان کرنے والا ہوں، غیرت مندوں، عزت مندوں، شاید ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اس سے بڑی کوئی آزمائش نہیں ہوگی جو میں بیان کرنے لگا۔ خوبصورت بیوی کے ساتھ مصر سے گزرتے ہیں، عورت کے مصاحبوں کی نگاہ پڑی، جا کے بادشاہ کو بتایا کہ ایک عورت ہے خوبصورت ایک مرد کے ساتھ، اس کا کوئی دستور ہوگا۔ تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلا بھیجا، تو کون ہے؟ اپنا تعارف کرا کر، تیری عورت کون ہے؟ کہا وہ میری بہن ہے، وہ میری بہن ہے۔ واپس پلٹ گئے، ہم تو بڑے لوگ ہیں، ایمان کمزور ہے، 2.25 ارب مسلمان ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام سارہ علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرے اور میرے علاوہ اس پورے زمین پہ کوئی ایمان والا نہیں، اس پوری زمین پہ 2 بندے ایمان والے ہیں، ایک تم اور ایک میں، تیسرا ایمان والا نہیں، اس پورے زمین پہ میرے اور تیرے سوا کوئی ایمان والا نہیں۔ اور دعوت دے رہے ہیں بچپن سے، اور امت کتنی بنی ہے؟ ایک خود ہے، ایک بیوی ہے۔ صحیح بخاری میں اس کو پڑھیے گا ڈیٹیل سے جا کے، کہنے لگے تیرے اور میرے سوا کوئی ایمان والا نہیں ہے اس روئے زمین پہ۔ تو میں اس کو کہہ کے آیا کہ تم میری دینی بہن ہے، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بہن ہے۔ میں تجھے اپنی دینی بہن کہتے ہوں، کہیں تم مجھے جھٹلا نہ دے۔ عزت کا فکر لگا ہوگا نا، میری عزت لٹ جائے گی، میری بیوی خوبصورت ہے، وہ بے ایمان ہو گیا، بڑی آزمائش ہوگی۔ اللہ کی قسم آزمائش دیکھے گیا کہ بیوی کے اوپر کسی کی نظر پڑے اور رستہ توحید ہے۔ ہم پہ کیا آزمائش ہے، ہم پہ کیا تکلیف ہے، عزت تک بات آ گئی ہے۔ اس نے سارہ علیہ السلام کو بلا بھیجا، چلی گئی، مگر توکل والے پھر گھبراتے نہیں ہیں۔ سارہ نے وہاں جا کے کیا کیا؟ وضو کیا اور کیا شروع کر دی؟ نماز۔ ہم پہ مشکل آئے تو دائیں بائیں بہت دیکھتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں جاتے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ وضو کیا، ظالم بادشاہ ہے، گندی نیت پہ آ گیا، وضو کیا، نماز شروع کر۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دفاع اللہ کرتا ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ایمان والوں کا بچاؤ کون کرتا ہے؟ ان اللہ تعالیٰ۔ بندہ ایمان والا ہو، بچاؤ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اس نے ہاتھ ڈالنا چاہا، ابھی ہاتھ قریب نہیں تھا کہ اس کے اللہ کی پکڑ آ گئی، اس کے اللہ کی پکڑ آ گئی۔ بعض جگہ لکھا ہے کھنسنے لگا، بعض جگہ لکھا ہے کہ موت آئی۔ تو سارہ علیہ السلام کو فکر یہ ہو گئی یہ مر نہ جائے، اللہ سے کہنے لگی اللہ تعالیٰ مر نہ جائے، لوگ یہ کہیں گے کہ اس نے مار دیا۔ وہ کہنے لگا تھا دشمن، کہنے لگا تو آ کرو میں اس عذاب سے نکل۔ بی بی میرے لیے تو آ کر میں اس سے نکل آؤں، دعا کی چھوٹ گیا، مگر ان کا شیطان موجود تھا، پھر آگے بڑھا، پہلے سے زیادہ پکڑا گیا۔
اور جب وہ پکڑنے لگا سارہ علیہ السلام اس وقت بھی کیا تھی؟ نماز. ہمیں تو نماز کی فرصت ہی ہے نا. فجر پڑھ لی, عصر پڑھ لی, خیر ہے پڑھ لیں گے, کوئی اتنی قیامت نہیں آ رہی. نہ اولادوں کی نماز کی فکر, نہ اپنی نماز کی فکر. تو پھر پکڑا گیا, کہتا دعا کرو. سارہ علیہ السلام نے دعا کی. وہ اپنے دربان کو بلا کے کہتے ہیں تم میرے پاس انسان لے کے آئے جن. اللہ گواہ ہے جو اللہ کے دین پہ کام کرتے ہیں ہوتے انسان ہیں, مگر اللہ تعالیٰ ان کی مدد یوں ہی کرتا ہے کہ لوگوں کو چینی لگتے ہیں. اپنے دربان سے کہنے لگا کیا تم انسان لے کے آؤ کہ جن لے کے آئے؟ جاؤ اس کو چھوڑ کے آؤ اور اس کی خدمت کے لیے بھی ایک ساتھ لے جاؤ. حاجر یا حاجر علیہ السلام دونوں نام ان کے آتے ہیں. حاجر بھی کہا جاتا ہے, حاجر علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے. کیا اس کو بھی ساتھ دے دو. عزت کے لیے گیا تھا, ساتھ ایک نوکرانی دے کر روانہ کر. جب واپس آئی بیوی وہاں نماز پڑھ رہی تھی اپنی عزت کے لیے, اور بیوی کی عزت کے لیے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ مسلمانوں یہ باتیں سمجھنے کی ہیں, یہ تقریریں نہیں ہیں. جب سارا پلٹی, پتہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کا کیا دل ہوگا, جتنی دیر اپنی نظروں سے دور ہوگی اس بادشاہ کے پاس ہوگی, کیا کیا وسوسے دل میں آتے ہوں گے, مگر ان وسوسوں سے ڈرے نہیں, نماز شروع کر دی. جب سارا علیہ السلام پلٹ کے آئی تو ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھ رہے تھے کہ میری بیوی مشکل میں ہے. بیوی نے کمرے میں جا کے نماز پڑھی, ابراہیم علیہ السلام باہر نماز پڑھی. ٹینشن ہوگی نا, اشارے سے پوچھتے کیا ہوا, نماز میں بولنا تو نہیں, اشارے میں پوچھتے. بے چینی, آپ منظر تو دیکھیں. میں کہتا ہوں حاجرہ علیہ السلام کو صحرا میں چھوڑنا کم آزمائش تھی, اس بیوی کا بادشاہ کے پاس جانا غیرت کی بات ہے نا. اور وہ بھی کیا دعا کرتی تھی, اے اللہ میری شرمگاہ میرے خامد کے علاوہ کسی کی نہیں, تو یہ بات جانتا ہے, تو میری حفاظت کر. سارہ علیہ السلام اندر یہ دعا کرتی رہی, اے اللہ تو جانتا ہے میری عزت میرے خامد کے علاوہ کسی کی نہیں, تو اس بات کو جانتا ہے, اے اللہ تو مجھے پاک رکھ. وہ کردار ہوتے ہیں جن کی دعائیں سنی جاتی ہیں. کہتی ہے اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنے خامد کے علاوہ کتنی پاک باز ہوں, میری پاکیزگی کو برقرار رکھ. تو ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا تو کہنے لگی اللہ تعالیٰ نے اس کے مکر کو, اس کی سازش کو ناکام کیا ہے, یہ تحفے میں دی ہے. چلتے آگے میں تھوڑی سی بات, تاکہ ہمارا موضوع کسی طرف لگے, چلتے جا رہے ہیں. تو حاجرہ علیہ السلام ہو گئی 85 سال کی عمر میں دعا کرتے ہیں, ربی حبلی من الصالحین, اللہ مجھے پتر دے دے نیک. بیوی کہتی ہے میں 5 ہو گئی, تو بڈھا ہو گیا. مگر وہ ان کا یہ تھا کہ یہ مسئلہ نہیں ہے, معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اللہ نے دینا ہے. 85 سال کے بڑھاپے میں کہتے ہیں اللہ مجھے نیک پتر دے. مل گیا. اب بیٹے کو لیا, شارٹ کٹ میں چلتے ہیں, مکہ میں چھوڑ کے آ گئے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ میں نے ان کا گھر, ان کو کہاں ٹھہرا دیا, اپنی اولاد کو, بواد غیر ذی زرع, ایسی وادی میں جہاں کاشتکاری نہیں ہے, جہاں اناج غلہ نہیں ہے, جہاں درخت پتا نہیں ہے. بواد غیر ذی زرع, میں نے ان کو یہاں مقیم کر دیا. عند بیتک المحرم, تیرے حرمت والے گھر کے پاس. کیوں ٹھہرایا؟ ان کو روٹی ملے, ان کو پانی ملے, ان کو کاروبار ملے. ہماری اولادیں باہر جاتی پیسوں کے لیے, ہم سفر کرتے پیسوں کے لیے, ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجتے ڈگریوں کے لیے. اللہ میں نے اپنی اولاد یہاں ٹھہرا دی, بغیر زراعت کے, بغیر پتے اناج کے, اس زمین میں تیرے گھر کے پاس کیوں ٹھہرائے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ, اللہ تاکہ نماز قائم کرے. میں نے اس تیری مسجد کے پاس
اس مسجد حرام کے پاس، تیرے حرمت والے گھر کے پاس ان کو ٹھہرایا تاکہ نمازی بنے۔ گھر کس لیے بناتے ہیں؟ پارک قریب ہو۔ گھر کس لیے بناتے ہیں؟ اسکول قریب ہو۔ گھر کس لیے بناتے ہیں؟ اسٹیشن قریب ہو۔ گھر کس لیے بناتے ہیں؟ اڈے قریب ہو۔ گھر اس لیے بنے کہ مسجد قریب۔ گھر جب بنائے، بندہ کرائے پہ گھر لے، اپنا گھر خریدے تو کیا سوچے؟ مسجد قریب ہے۔ اللہ میں نے تیرے گھر کے قریب ان کو ٹھہرایا، کیوں ٹھہرایا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نمازی بنے۔ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ کہ اللہ لوگوں کا ان کے دلوں میں محبت ڈال، لوگوں کی رغبت، لوگوں کا میلان ان کی طرف ہو۔ دعوت کا کام وہ کرے کہ جن کی محبت ہو، ان کو پھلوں کا رزق دے دے تاکہ شکر کرے۔ چھوڑ دیا کھجوروں کی تھیلی، پانی کا مشکل، دودھ پیتا شیرخوار حاجر علیہ السلام، 4 چیزیں، پانی، کھجور، بیٹا، بیوی۔ حاجر علیہ السلام ساتھ چل پڑی، واپس ہوئے، بار بار کہتی تم ہمیں کیوں چھوڑ کے جاتے ہو، کیوں چھوڑ کے جاتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، وہ چلے جا رہے ہیں۔ خدائی پہاڑ آ گیا، کیا بات کی حاجر علیہ السلام نے، یا اللہ تم میں توفیق عطا۔ کہنے لگے کہ آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جاتے ہیں؟ ایک جملہ بولا، ہاں، تقریر نہیں کی، تفصیل نہیں کی، ایک جملہ بولا، ہاں، اس سے زیادہ نہیں لکھا کسی جگہ پہ۔ ان کا سوال ہے کہ آپ اللہ کے فیصلے سے چھوڑتے ہیں؟ صرف اتنا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے۔ کہتے ہاں۔ اما صاحب بھی پکار کے کہنے لگی، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں، مائی نہ گھر ہے، نہ بندہ بشر ہے، نہ کھانا پینا ہے، دودھ پیتا تیرا بچہ ہے، عورت تو ذات ہے، نہ کوئی مقام، کوئی چیز نہیں ہے، اور تو کہتی ہے ضائع نہیں کرے گا۔ جن کا توکل ہو وہ ضائع نہیں ہوتے، اور توکل کمزور ہو تو ہنستے پستے گھروں میں، آباد ملکوں میں ہم ضائع ہو رہے کہ نہیں ہو؟ پاکستان جیسا ملک ہو اور جو رسوائی ہماری ہو رہی، کبھی گندم نہیں، کبھی روٹی نہیں، کبھی چینی نہیں ہے، کبھی کھانا نہیں ہے، کبھی دیوالیے کی دھمکیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا تم مجھ پہ توکل کرو، کچھ نہیں تھا میری بندی کے پاس، کہنے لگی اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی، کام دعاؤں سے چلایا، پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ان کو نمازی بنا، ہم بھی کہتے ہیں نمازی بھی بنا، اس سے پہلے دعا کرو کہ کاروبار اچھا کرنا، بچے کتنے روزگار کا لگ جانے نا، مستقبل اچھا ہو جائے۔ مستقبل ہم دنیا کہتے ہیں کہ آخرت، تو ان کے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، یہ نماز میں کھڑے ہو جائیں گے تو اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے پتر اولاد کسے کام دی نہیں، جو دین کے کام کی نہیں وہ کسی کام کی۔ دعائیں کی ہیں۔ خیر، میں نے پہلے بھی بہت دفعہ کہا، ہر جگہ کہتا ہوں، میرے تصور میں وہ پہلی رات ہے جب سورج ڈھلا ہوگا، رات چھائی ہوگی، اکیلی عورت گود میں بچہ لے کے بیٹھی ہوگی، کوئی درخت بھی نہیں، کوئی آدمی تک، ستاروں کی روشنی ہوگی صرف، اور پتہ ہوگا خامد چلا گیا، اب کسی نے آنا نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو تو اکیلے گھروں میں ڈر لگتا ہے، ہم تو اکیلے گھر میں بچے نہیں چھوڑتے، محلے بھرے ہیں، کہا اللہ جی یہ ہے عطاط، چلے گئے، کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، پانی کھجور ختم ہوئی تو دودھ ختم ہو گیا، بچہ تڑپنے لگا۔ کیا ماں کا منظر ہے، یہ حاجروں کو پتہ ہے کہ وہ منظر کیا ہوگا۔ بچے کی جان نکلنے لگی پیاس سے، بچہ بے چین ہونے لگا، ماں اس سے زیادہ بے چین، دوڑی ہے، صفا پہ گئی ہے، ارد گرد دیکھا کوئی ملے، کوئی میری سنے، میرا بچہ مر رہا ہے، صفا سے کچھ نہیں ملا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی چادر کو اٹھایا اور دوڑنے لگی، جب وادی میں اتری تو دوڑنے لگی۔ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ
हाजियों से कहा, उमरा वालों को, यहाँ मेरी बंदी दौड़ी थी, तुम भी दौड़ के दिखाओ। यहाँ बंदी मेरी खड़ी हुई थी, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, हमने निशानियां बना दी। फिर मरवा पे गई, फिर सफा पे गई, 7वीं दफा मरवा पे खड़ी हुई, आवाज आई, अपने आप को चुप कराने लगी। बाबा कहता बंदा अपने आप को काबू में करता है कि कहीं मुझे बहन तो नहीं, अपने आप को कहती खामोश हो जाओ, मुझे आवाज आती। फिर आवाज आई, फिर आवाज देने वाले को कहती, मैं तुम्हारी आवाज सुनती हूँ, क्या तुम मेरी मदद को आओगे? 7वें चक्कर पे जब बच्चे के पास आई तो फरिश्ता मौजूद था, उसने एड़ी मारी, पानी निकला। कभी एड़ों से भी पानी निकलते, कभी बंजर जमीनों से भी पानी निकलते। मेरे नबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ ही उनके लिए फलों की थी, गोश्त और पानी की थी। वहां अनाज होता नहीं था, ये दाने गल्ला चावल गंदुम होती नहीं थी। अगर इसकी दुआ करते तो मक्के में ये भी हो जाता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अनाज का पता नहीं था, अगर अनाज की दुआ करते मक्का में उसकी भी फरावानी हो जाती। दुआ ही फलों की थी, सारी दुनिया का फल मक्का में जमा हो जाता। तो वहां पे आई, फरिश्ते ने एड़ी मारी, समझम निकाल, फौरन में ढेर बनाने लगी। मेरे नबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला इस्माइल की मां पे रहम करे, इस्माइल की मां पे रहम करे। अगर उस दिन उस पानी को छोड़ देती, वो बहता हुआ चश्मा बन जाता। उन्होंने मुठभेड़ बना दी तो कुआं बन गया। अगर छोड़ देती ना, फिर वो पानी बह निकलता और चश्मा फिर उसको रोकने लगी और मुश्किज़ा भरने लगी। बनु जराह के लोग गुजरे तो परिंदे देखे, कहने लगे इससे पहले तो कभी यहाँ परिंदे आए नहीं, पानी है। 2 बंदे भेजे तो देखा एक औरत और एक बच्चा। अल्लाह ताला कुर्बानियों से बस्तियां आबाद करता है। उन्होंने आके कहा, फिर कबीले को गया, बताया, कबीले का बड़ा आया, कहने लगा तुम्हारे पास पानी है, हम आबाद हो जाए। यहाँ बड़े बड़े हुक्मरानों को नहीं पता कि पानी नहीं बेचा करते, रावी ब्याज सतलुज के सौदे नहीं किया करते। पूरे मुल्क में बारिशें हो रही हैं, सैलाब है, डैम नहीं है। कभी पानी को तरसते हैं और कभी पानी को तरसा देता, हिकमत ही नहीं। 4000 साल पहले की अम्मा को पता था कि पानी के साथ जिंदगी है, पानी के साथ मुल्क आबाद होते हैं और हुकूमतें भी उन्हीं की होती है जिनके पास पानी हो। कहने लगी यहाँ आबाद हो जाओ, इस चश्मे पे हक के मलकियत मेरा होगा, इस चश्मे की मालिका मैं हूँ, तुम ठहर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, इस चश्मे के मालिक नहीं हो, हक के मलकियत मेरा है। इतनी बड़ी अकल थी उस वक्त के अंदर। आज के हुक्मरानों को, ये क्वालिफाइड लोगों को इतना नहीं पता, कभी उधर कर दिया, कभी इधर कर दिया। वो कहने लगी कि इस पानी की हक के मलकियत का हक मेरा होगा। अल्लाह के नबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनु जराहम के आबाद होने से रौनक लग गई और हाजरा अलैहिस्सलाम का दिल वहां लग गया। तो इंशाअल्लाह बाकी अगले जुमे में कोशिश करेंगे बात करने की। सिर्फ इस सारी बात में एक बात है, कुर्बानी जाया नहीं करती बंदे को, आजमाइश से बंदा जाया नहीं होता, रास्ता खुलता है। अल्लाह ताला हमें आजमाइशों से आफियत दे, मगर इनसे घबरा के काम छोड़ देना, पीछे हट जाना और ये कहना कि इससे ज़ाया हो जाएंगे, ये अक़ीदे की खराबी है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। वमा अलैना।